اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اس کے کرم سے دورہ قرآن اور قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے ہمارا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تک ہم نے لاسٹ سیشن میں مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جو بات چل رہی ہے، عرض کیا تھا کہ ان دو رکوعوں میں اللہ نے 3 کرداروں کا بیان فرمایا ہے۔ جب بھی کوئی قرآن کی بنیاد پر یا کوئی ایسی دعوت معاشرے کے اندر آئے گی تو 3 طرح کے کردار سامنے آئیں گے۔ ایک وہ جو اس دعوت کو، اس بات کو، اس کانسیپٹ کو، اس آئیڈیالوجی کو سمجھیں گے، سمجھ کر اس پہ ایمان لائیں گے اور پھر تن من دھن اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کا پرچار کرنے کے لیے لگا دیں گے۔ دوسرا کردار وہ جو اس بات کو سمجھیں گے اور بات انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ قائم ہو گیا، یہ قرآنی معاشرہ بن گیا تو ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ کا کیا ہوگا؟ وہ ظلم پر مبنی نظام کہ جس کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہیں، اگر وہ ختم ہو گیا تو ہماری کرسیاں چلی جائیں گی، ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس کو مان کے اس کی مخالفت کریں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے، معاف کیجئے، مان کے نہیں، سن کے سمجھ کے مانیں گے نہیں، بلکہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے اور اس کانسیپٹ کے خلاف اپنا تن من دھن لگا دیں گے۔ سیرت طیبہ میں ابو جہل، سیرت طیبہ اور اس دور میں گویا کہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ کہ جو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپس میں اندر جب ان کی باتیں ہوتی تھیں آپس میں تو کہا کرتے تھے کہ بات تو محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کی بات مان لی تو ہماری سرداریوں کا کیا ہوگا، اس معاشی نظام کا کیا ہوگا جو یمن سے لے کے شام تک پھیلا ہوا ہے، جس کی بنیاد وہ 360 بت ہیں جو کعبہ میں بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہم نے۔ تو مانتے تھے، لیکن کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ، باطلانہ نظام کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، اس کی بھرپور انہوں نے مخالفت کی اور اپنا تن من دھن اس کے خلاف لگا دیا۔ تیسرا کردار ہم نے سمجھا تھا کہ یہ وہ ہے جو بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ان کا دل گواہی بھی دے دیتا ہے، یہ مان لیتے ہیں، لیکن دل میں دنیا کی، مال کی محبت ہوتی ہے۔ تو جب ماننے کے بعد اس کے تقاضے آتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے اس راستے میں، تو مال اور دنیا کی محبت اور اپنے سیلفش انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ان تقاضوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر نتیجہ نکلتا ہے نفاق۔ عرض کیا تھا نفاق جو ہے وہ نفقہ عربی زبان میں کہتے ہیں، 2 منہوں والی جو سرنگ ہوتی ہے اس کو۔ تو منافق کون ہوا؟ جس کے 2 منہ ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ زبان سے کہتا ہے ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن دل میں جو ہے اس کے دنیا کی، مال کی اتنی زیادہ محبت کہ گویا کہ وہ حقیقی اعتبار سے کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس منافقانہ طرز عمل پہ بات چل رہی تھی، اور آخری آیت جو پڑھی تھی وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گویا کہ اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے اللہ کو راضی کرنا بنا لیا، اخروی نجات بنا لیا، تو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جنہیں نہ اپنے کریئر، آج کی زبان میں اگر ہم کہیں، نہ اپنے کریئر کی فکر، نہ اپنے مال و دولت کی فکر، نہ گاڑی بنگلے کی فکر، اور یہ بس لگے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں۔ تو اللہ نے پھر فرمایا تھا کہ اصل میں آگاہ ہو جاؤ، بے وقوف تو یہ ہیں، یہ سمجھے ہی نہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ سمجھے ہی نہیں کہ انہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں، اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ، بے وقوف تو اصل میں یہ لوگ ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اب انہی کی ایک کیفیت کا بیان آ رہا ہے آگے آیت نمبر 14 میں، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بھائی ہم بھی مسلمان ہو گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کے معاشرے میں جائیے، پہلے تعویل خاص میں جو بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی محفل میں ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور
جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہاں تو جھوٹے منہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کافر سردار نے دیکھ لیا کسی اپنے کفر والے ساتھی کو کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اکیلے میں بعد میں کیا پوچھتا ہوگا، ارے بھائی وہاں کیا کر رہے تھے تم، ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ تو وہاں تو کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں، یا نہیں ان سے تو میں ایسی ہنسی کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، وہاں تو میں بہانے بنا رہا تھا، اصل میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا دل تو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں جو شیاطینہم کا لفظ آیا، علماء نے بیان فرمایا کہ یہاں شیاطین سے مراد علماء یہود اور کفر کے اور مشرکین کے سردار ہیں۔ اور اسی طریقے یعنی وہی جیسے عبداللہ بن ابی جو کہ پھر منافقین کا سردار تھا، آگے چل کے مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار بنا ہے، مکہ مکرمہ میں مشرکین کے سردار، مدینہ منورہ میں علماء یہود جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے تھے اور اس کا انکار کر رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں شیاطین تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے عزازیل، شیطانوں کا شیاطین کا سردار، جو ایک ہستی ہے جنات میں سے، ہمیں پتہ ہے قرآن میں بتاتا ہے، وہ تو یوں سمجھیے ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا شیاطین گروپ۔ پھر شیاطین میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ تمام انسان اور جنات جو دنیا میں اس شیطان کے پیروکار بنے، وہ بھی انہی شیاطین میں آتے ہیں۔ پیروکار کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو کہ عبادت کرے۔ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب یہ جو عبادت ہے، یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے تیسرے رکوع کے آغاز میں جب ہمارے سامنے عبادت کا کانسیپٹ آئے گا۔ ابھی یہ کہ عبادت کا مطلب جس شخص کی، جس ہستی کی کسی سچویشن میں بات مانی جائے، باقی تمام کو پیچھے کر کے اور پس پش ڈال کے اس کی اس وقت عبادت ہو رہی ہے، اس کی اس وقت بندگی ہو رہی ہے، جس کا حکم مانا جا رہا ہے۔ تو جو اس دنیا میں شیطان کے احکامات کو مان کے چلتا ہے، اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے، اسی کے مطابق جو وہ پٹی پڑھائے اس پہ پیچھے چل جاتا ہے، ایسے ہی مجرمین ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ کہا بھی وہی گیا نا سورہ یاسین میں، بہرحال پھر وہ تفصیل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن سارے انسان کھڑے ہیں، چشم تصور سے دیکھیے، امیجن کریں، عرفات کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، اور سارے انسان جنات کھڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ تم اے مجرموں، گویا کہ جیسے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، معاف کیجئے، آج کے دن الگ ہو جاؤ تم اے مجرم۔ دنیا میں تو سب گڈمٹ تھے نا، اللہ کا بندہ بھی ہے، شیطان کا بندہ بھی ہے، نام مسلمانوں والا ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں میں مجرمین بھی ہیں، مصلحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تو نہیں پتہ۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیٹیگرائز کر کے الگ کر دے گا مجرموں کو، اور پھر ان سے وہ بات ارشاد فرمائے گا جو میں نے پہلے آیت پڑھی کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے کھلا دشمن ہے۔ سمپل سی بات، 2 آیات میں اللہ نے پورا جو ہے یوں سمجھیے بیہیویئر بتا دیا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ اس پوری زندگی کا یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے بیہیویئر کے اعتبار سے۔ کہ انسان میں اے بنی آدم میں نے منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگیں، اللہ بتا رہا ہے کیا ہے سیدھا راستہ، اللہ کی بات، اللہ کا حکم مانتے ہوئے ساری زندگی چلنا، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، مسجد میں بھی، یہ عبادت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے شیاطین کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ 3 طرح کے شیاطین، ایک تو خود وہ ابلیس عزازیل، ایک وہ تمام انسان اور جنات کے جو اس شیطان کے پیروکار ہیں، اور تعویل خاص میں پھر خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اہل کفر کے سردار، وہ بھی انہی شیاطین میں علماء نے جو ہے وہ شامل فرمائے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی جو بھی باطل کے سردار ہوں گے، باطل نظام کو چلانے والے، اس کے فالوورز اور اسی کے
یوں کہیے کہ حفاظت کرنے والے وہ سارے کے سارے پھر ظاہر ہے اسی اعتبار سے اسی کے اندر شامل ہوں گے۔ تو یہ منافقین کا معاملہ جو کہ غیر شعوری نفاق میں مبتلا ہو گیا، جس نے بات سنی، بات مانی، اس کے دل نے گواہی دی، لیکن دل میں مال اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم پر ڈٹ نہ سکا۔ جب دین کے تقاضے آئے اور کچھ مشکلات اسے سامنے آنے لگیں تو پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی بیٹھتا ہے تو کیفیت آگے بڑھتی ہے، اللہ رسول یاد آتا ہے، آخرت کی شوق پیدا ہوتا ہے۔ کفر میں جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اس کی کئی شکلیں ہمیں نظر آئیں گی، عام عوام میں دیکھیں تو بھی، ہمارے خاص طور سے جو مسلم سٹیٹ کے لیڈرز ہیں، جو کچھ آج ان کا حال ہے ہم سب کے سامنے ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس میں بھی نظر آئے۔ کہاں پناہ ڈھونڈتے ہیں اپنی؟ اللہ کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، یا جا کے کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے آج پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے۔ اتنا ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے اسرائیل میں کھلے عام، یعنی غیر مسلم بھی اب کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا اپنی غیرت کی وجہ سے، غیرت انسانی کی وجہ سے۔ انفارچونیٹلی ہماری غیرت ایمانی پتہ نہیں کہاں ہے۔ دیکھیں ییل یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی آف کولمبیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پولیس اریسٹ کر کر کے لے جا رہی ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں کس کے خلاف؟ اسلام کا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، تو انسانیت کے خلاف دیکھ رہے ہیں کیسا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کو وہاں فنڈ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے اسرائیل پھر بمباری اس طریقے سے کر رہا ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہرحال تو یہ غیرت ایمانی کی جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کا معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا نا انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اور کتنا بڑا اور گنونا، یعنی کتنا بڑا مذاق ہے اس حوالے سے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ دنیا بھی ملتی ہے، پھر انہیں مال بھی مل رہا ہوتا ہے، خوب بڑا اسٹیٹس چل رہا ہوتا ہے، آؤ بھگت انسان جو ہے دنیا دار قسم کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی اس بے وقوفی میں مزید جو ہے وہ اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے زبردست چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو بات آئی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اب یہاں تجارت کیا ہو رہی ہے؟ کوئی لین دین ہو رہا ہے، کوئی تجارت ہو رہی ہے؟ یعنی لاجیکلی تو کوئی ایسی تجارت نظر نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، لیکن یہ تجارت کون سی ہے؟ دیکھیے ہر شخص مال کماتا بھی ہے، مال خرچ کرتا بھی ہے، جان کسی نہ کسی کام میں کھپاتا بھی ہے، تو وہ اپنی جان بیچتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں اسے کچھ حاصل ہوتا ہے، اپنا مال کہیں لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اسے کوئی ریٹرن ملتا ہے، یہ اسی کو تجارت کہتے ہیں عام زبان میں۔ یہاں کون سی تجارت ہے؟ ایک تجارت وہ ہے جو اللہ نے جس کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ تو اصل بہترین اور سب سے بڑی اور سب سے زبردست تجارت تو یہی ہے کہ جو جان اللہ نے ہمیں عطا کی، جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کو اللہ ہی کے لیے لگا دیں، اللہ ہی کے لیے گویا کہ بیچ دیں۔ وہ آتی ہے نا کیفیت، آگے چل کے پڑھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، غلط نہیں پڑھا میں نے؟ حافظ صاحب صحیح ہے نا؟ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کو راضی کرنے۔ کیا کیفیت ہے! اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے۔ یہ تو ہے اصل تجارت۔ یہ کون سی تجارت کر رہے ہیں یہ شیاطین اور منافقین کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا انٹلیکٹ، اپنی عقل، اپنی محنت کس لیے لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گویا کہ معاذ اللہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر کے اپنی دنیا بناتے رہے۔ تو ہدایت کے بجائے گمراہی مول لے لی۔ اللہ نے ہدایت عطا کی تھی رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے لیے گمراہی مول لے رہے ہیں۔ اور تجارت کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہ اپنا مال، اپنی جان صرف اس دنیا کی زندگی میں لگا کر نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم،
وما كانوا مهتدين، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اب دو مثالیں آ رہی ہیں، بڑی زبردست مثالیں۔ ایک مثال کفار کے لیے جو پہلی پڑھیں گے، اور دوسری مثال آئے گی منافقین کے لیے۔ فرمایا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بھڑکائی، فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم، تو جب پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے اس سے ان کی روشنی یعنی ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کسی جگہ پہ لوگ جا رہے ہوں، کوئی قافلہ جا رہا ہو، شدید اندھیرا ہو، ٹھنڈ بھی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، شدید اندھیرا ہے، کچھ لوگوں نے مل کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے لائے لکڑیاں جمع کی اور اب آگ جلائی تو جگہ روشن ہو گئی، ان کے لیے معاملہ آسان ہو گیا۔ پہلے خارج میں اندھیرا تھا، خارج میں روشنی آ گئی۔ اللہ فرما رہا ہے لیکن جیسے اب انہوں نے آگ لگائی اور روشن ہوئی، جگہ ارد گرد روشن ہوا، اللہ نے ان کی ہی بصارت جو ہے وہ اس کو چھین لیا ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا مثال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کیا معاملات تھے، کیسا معاشرہ تھا وہ مکہ کا، مشرکین کا، کیا کیا برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، سوشل بھی، اکنامک بھی، پولیٹیکل بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کی روشنی، ہدایت کی آگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی۔ تو جب یہ ہدایت جب خارج میں روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان کی اپنی بینائی ہی سلب کر لی۔ کیوں؟ اس حسد کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے کہ جو وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ گویا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو طرح کی روشنیاں درکار ہیں، ایک تو خارج کی روشنی ہے، یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، ایک بات یا اصل آنکھوں کی روشنی۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے یہ دو روشنیاں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ ایک تیسری روشنی ہے جو اللہ فرماتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہو، وہ کیا ہے؟ باطنی بصیرت۔ جو اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور انسان کو صرف ظاہر دکھا سکتا ہے، اصل کہاں دکھتا ہے؟ باطن میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ کیسے نظر آتی ہے؟ جب باطن منور ہو جائے، باطن میں اللہ کا نور اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی بصیرت اور حکمت جو ہے وہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکمت اور یہ بصیرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان کفار کے لیے کہا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ یہ لوگ اب ایسے نہیں کہ جو ایمان لا سکیں۔ اگلی مثال، یہ اب مثال آ رہی ہے کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ اندھیرا ہے، سفر میں چل رہے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو ظاہر ہے چلنا مشکل ہو رہا ہے، ذرا بجلی چمکتی ہے، روشنی ملتی ہے، یہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی بجلی کی کڑک دار آواز سے جو ہے وہ یہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ کہیں یہ آواز ہمارے کانوں کو ہی نہ پھاڑ ڈالے، ہماری جان ہی نہ لے لے، تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ آگے بات ابھی کلیئر ہو جائے گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی تو وہ اس میں چل پڑے۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا آ گیا ان پر تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ جب اب یہ کفار بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں، ساتھ ساتھ آپس میں لوگ گزار رہے ہیں زندگی، اللہ کے نبی کی طرف سے کچھ احکامات آ رہے ہیں، ان احکامات کو فالو کرنے میں کبھی تو آسانی ہے، کوئی کفر سے جو ہے وہ جھگڑا نہیں ہے، کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ یعنی چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے احکامات ہیں، تو بھائی بڑے آرام سے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ احکامات تو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں موت کوئی جو ہے وہ بڑا تقاضا آ گیا، جنگ کا تقاضا آ گیا، جان کی قربانی دینے کی کال آ گئی، مال کی قربانی دینے کی کال آ گئی، اس رستے چلنے میں کوئی ایموشنل تکلیف آ گئی، کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یعنی جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ،
کڑوا کڑوا تھو والی بات کہ جہاں آسان معاملات ہیں، آسان احکامات ہیں اللہ کے، وہ تو مان رہے ہیں، لیکن جن احکامات میں ذرا جان مال کی قربانی کا معاملہ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہی منافقانہ طرز عمل، دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایمان ہے اور زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہلکے ہلکے احکامات مان لیتے ہیں، لیکن مشکل احکامات میں قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی وقت کی۔ وہ محنت، وہ وقت جو دنیا میں لگائیں، اس وقت کو جو ہے وہ دین کے لیے اگر کال آ جائے اور استعمال کرنا پڑ جائے تو کون لگائے گا؟ وہ تو نہیں لگا سکتا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، جسے دنیا کمانی ہو، جس کے لیے دنیا مقصود ہو، وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ مثال دی گئی کہ جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب ذرا کوئی اندھیرا آ جائے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب بھی اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی، یعنی سنوائی، اور ان کی آنکھیں۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں نا، اللہ موقع دے رہا ہے، اگر اسی روش پہ چلتے رہے تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ پورا ایمان بھی لے لے گا جو تھوڑا بہت دے۔ اگر تم کفر کی راہ چلنا چاہو گے، اللہ کہتا ہے وہ کفر کی راہ ہی آسان کرو۔ تم ایمان لا کر اپنا تن من دھن اللہ کے لیے لگانا چاہو گے، آخرت کے لیے گزارنا چاہو گے اپنی اس دنیا کی زندگی، اللہ تمہارے لیے وہ راستہ آسان کرے۔ اور تم نفاق والی زندگی چلتے رہو گے، تھالی کے بینگن ہوگے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دے گا۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ اگر جبرن ہی ہدایت دینی ہو تو پھر امتحان کا کیا معاملہ رہا؟ پھر تو کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اختیار ہی نہیں دیا، چنانچہ جو ان کو حکم ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے، انہوں نے تو ماننا ہی ہے۔ تو جنت اور جہنم پھر ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت جہنم کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے۔ اور یہی دو ہستیاں، یہی دو مخلوقات ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں تخلیق کیا جنات اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ بچپن میں سوچتا تھا ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ معاملہ بہکانے سے پہلے اختیار کا ہے۔ فرشتوں کو اختیار نہیں تھا، سارے کے سارے جھک گئے۔ یہ جنات میں سے تھا، اس کو اختیار دیا ہوا تھا اللہ نے، تو اس نے اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا، چنانچہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو شیطان تو بعد میں بہکاتا ہے، پہلے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ یہ اختیار ہے کہ جس کا صحیح استعمال اسے جنت لے جائے گا، غلط استعمال کرے گا تو خدا نخواستہ اللہ کے طرف سے جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اب جو بات آ رہی ہے، اب تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 21 پورے قرآن حکیم کا، یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ ہے جو اس مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یوں سمجھیے کہ یہ مدنی دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا، غزوہ بدر ہوگا جا کے 2 ہجری۔ البتہ یہ جو آیات ہیں یہ مدنی دور میں نازل ہو رہی ہیں۔ اس وقت تک 2/3 قرآن نازل ہو چکا۔ ترتیب تلاوت میں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے جتنے بھی مکی صورتیں ہیں، لیکن نزول کے اعتبار سے تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اس پوائنٹ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پورے قرآن حکیم کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ آ رہا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور ان لوگوں کو بھی تخلیق کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کا ایک اور ترجمہ علماء نے یوں بھی کیا، تاکہ تم بچ سکو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ اور پھر مفہوم میں بیان کیا کہ بچ سکو دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ تو اگر انسان کو دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچنا ہے، ایک پروقار باوقار شخصیت کا مالک بننا ہے، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے یہاں پہ اپنا وہ
صفت بیان فرمائی کہ اللہ عبادت کے لیے کہہ کیوں رہا ہے کہ اس کی بندگی کرو، ساری باتیں اس کی مانو، کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کوئی چیز اگر بناتا ہے، مینوفیکچرر ہوتا ہے، تو اس مینوفیکچر کرنے کے بعد اس کا ایک آپریٹنگ مینول بناتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس کے مطابق چلو گے تو یہ مشین چلتی رہے گی، خراب نہیں ہوگی، اپنے پرپس پہ رہے گی، اپنے صحیح طریقے سے یوز ہوتی رہے گی۔ اس کو اپنی مرضی سے، جو ہم اکثر کر دیا کرتے ہیں گھروں میں، اگر اپنی مرضی سے الٹا سیدھا چلاؤ گے، زیادہ چلا لو گے، غلط استعمال کرو گے تو خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم سب کا، انسانوں کا خالق ہوں، مالک ہوں، تمہیں، تمہاری فطرت کو میں جانتا ہوں۔ مجھے فرمایا نا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے؟ وہی نہ جانے گا؟ تم سمجھ رہے ہو کہ بچ جاؤ گے ایسے ہی؟ وہی نہ جانے گا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے جس نے تخلیق کیا ہے؟ وہی محبت نہ کرے گا جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ ہے، اور دعوت کس کے لیے؟ تمام کی تمام انسانیت کے لیے۔ یہاں یہ بات بھی ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور باقی تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت اپنے اپنے دور کے لیے اور اپنی اپنی قوم کے لیے تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ملتے ہیں بائبل میں اور جگہوں پر بھی کہ جب ان کے سامنے کوئی غیر بنی اسرائیل آتا اور ان سے کوئی چیز مانگتا، نصیحت مانگتا یا ایمان کہتا کہ جی میں آپ ایمان لا، تو کہتے ہیں کہ I have been sent for the lost sheep of بنی اسرائیل، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا اسکوپ اس سے باہر نہیں ہے، میرا مینڈیٹ صرف بنی اسرائیلی ہے۔ And he will come and he will be the mercy for all the world، اور وہ آئیں گے کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ مرسی فار آل دا ورلڈز، عربی میں کیا کہیں گے؟ رحمت للعالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یونیورسل، اور ان کے آ جانے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے، اسی لیے اب بعد میں کوئی نبی کوئی رسول کوئی نہیں آئے۔ چنانچہ یہاں پر جو بات آ رہی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، باقی تمام انبیاء کی دعوت ہم پڑھیں گے آگے چل کے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے، یونیورسل ہے، چنانچہ کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی۔ اسی لیے جو ہمارا قرآنی معاشرے کی بات ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ویژن دیکھیں تو وہ مسلمانوں میں تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ کیا ہے جی ویژن؟ زور سے بولیں۔ تعلیم القرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مثالی باکردار باصلاحیت افراد کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی، امت کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح کا حصول۔ انسانیت کی فلاح قرآن و سنت ہی کے اندر پنہا ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ یقین کہ جو نعمت، جو دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے شکل میں عطا فرما دی، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ خود اللہ قرآن کے لیے فرماتا ہے سورہ یونس میں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا نازل کیا، فرما دیجئے قالوا خیرا، فرما دیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیر نازل کیا۔ تو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت یہ قرآن حکیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی یوں سمجھیے ڈسکرپشن ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن۔ تو ہمارا قرآنی معاشرے کا جو خواب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صرف پاکستان میں کرنا ہے؟ یہ بھی گلوبل ہے، اور ہمیں نیت بڑی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ اجر و ثواب، نمبر ایک تو یہ کہ نیت کے مطابق، نیت کا تو اجر مل ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس اور جو بھی اپنی استعداد کے مطابق ہم کام کریں گے، نتائج اللہ عطا فرمائے، لیکن نیت تو بڑی کرے نا، ارادہ تو بڑا کریں۔ کہاں تک پہنچانی ہے؟ ساری دنیا تک پہنچانی ہے۔ ہمارا جو ویژن ہے، اس ادارے کا جو ویژن ہے وہ گلوبل ہے، یونیورسل ہے، اور جیسے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن
علمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ صرف عبادت کے کانسیپٹ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ کریں گے۔ دیکھیے عبادت عبدہ یعبدو سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام، اور عبادت غلامی، بندگی۔ تو یہ کون سی غلامی اور بندگی ہے؟ اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ دیکھیں ایک ہے نوکری، ہم لوگ نوکری کر رہے ہیں، 9 to 5:30 کا ٹائم ہے اور سرٹن JD ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے آنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی 5:30 کے بعد روکے تو بھائی رکنا تو چاہیے، کام اتنا بڑا ہے، لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ 9 سے 5:30 آزاد نہیں ہے، وہ وقت ہم نے بیچا ہوا ہے ادارے میں، لیکن 5:30 کے بعد ہم آزاد ہیں۔ اب کوئی ہمارا جو ہے وہ کچن اسسٹنٹ ہے، اس سے کوئی کہے جا کے، سلمان بھائی کہیں کہ بھائی آج باتھ روم دھو دے، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی جان آپ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں رکھا، آپ نے مجھے کچن کے لیے رکھا تھا، وہ کام میں کر رہا ہوں، اور اپنی جگہ وہ حق بجانے کو ہوگا۔ اسے کر دینا چاہیے سلمان بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا حق ہے کہ وہ چاہے تو منع کر سکے۔ غلام کا یہ حق نہیں ہوتا۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے، اور اپنے آقا کی ہر وہ بات ماننا اس پر اس کے ذمہ ہے کہ جو بھی اس کو وہ حکم۔ لیکن اللہ کی غلامی اور بندوں کی غلامی میں ایک میجر فرق ہے، ادروائز تو غلامی ایک اچھا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کی غلامی اور بندہ کی غلامی میں فرق کیا ہے؟ یہ غلامی ہوتی ہے شدید ترین محبت کے جذبے کے ساتھ۔ گویا یہ مارے باندھے کی غلامی نہیں ہے، یہ والنٹری اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں ڈال دینا۔ کیوں؟ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، میری ایک ایک چیز مانگنے پہ بھی دے دیتا ہے، بن مانگے نہ جانے کیا کچھ اس نے مجھے عطا کر، اور اس سے بڑھ کر خیر کا طلبگار خیر میرے لیے اور کوئی نہیں چاہتا، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ تو بھائی میں کیوں نہ مانوں اس کی؟ یہ تو انسان ہم پر تھوڑی سی کئی شخص کوئی احسان کر دے تو ہمارے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ تو رب کائنات ہے جو ہر ضرورت، ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل دینے والا۔ میری ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ کی مرہون منت، اللہ کی رحمت، اس کے فضل کی محتاج۔ تو اس شدید محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کے لیے پیش کر دینا، یہ عبادت۔ اور یہ کہاں سے جڑ رہی ہے بات جا کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں ہم نے سمجھا تھا کہ میرا اور آپ کا اصل رشتہ کیا ہے اللہ سے، کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے، جس کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے۔ تو جب ہم مسجد میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہی اللہ اکبر کی کیفیت دفتر میں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہماری تمام ٹرانزیکشنز میں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے آپس میں بات چیت کرنے میں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے تعلقات میں، ہمارے گھر میں، ہر جگہ۔ تو انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی کو گزارنا، یہ عبادت ہے۔ اور یہ وہ واحد مطالبہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا۔ قیامت کے دن، بس یہ آخری بات اینڈ کر رہا ہوں، قیامت کے دن جس شخص کو سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا وہ ہوگا جس کو کھولتے ہوئے تانبے کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش سے اتنی گرمی، اتنی تپش ہوگی کہ اس کی تپش سے اس کا بھیجا ابل رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تو یہ سب سے ہلکی، نمبر 1 یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، صرف جوتے ہی پہنائے ہوئے ہیں اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، اور اس شخص سے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا اور ما فیہا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے فدیے میں؟ وہ بغیر سوچے سمجھے کہے گا، ہاں میرے رب تیار ہوں، مجھ سے دنیا اور ما فیہا سب لے لے فدیے میں، اس عذاب سے مجھے نکال لے۔ اللہ فرمائے گا، اے بندے، دنیا میں اس سے بہت کم مانگا تھا، دنیا میں اس سے بہت تھوڑا مانگا تھا۔ اللہ سارا تو نہیں مانگتا ہم سے۔ فرض کیا ہے جی؟ 2.5% زکوٰۃ۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں لوگوں کے لیے، سائلین کے لیے حق ہے، لیکن جو فرض ہے وہ 2.5%، باقی 97.5% جو تم نے حلال کمایا وہ تمہارے لیے۔
تو یہ تو کہیں کسی سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ سب کچھ دے دو. اس اعتبار سے سوچئے کتنا آسان ہے. اور اس عبادت میں بھی صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی بھلائیاں ہماری اسی عبادت اور اللہ کی بندگی میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس بات کا یقین عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، اس کی بندگی محبت کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.